میں پردے دار تھی پر سسرال والے بہت ماڈرن تھے۔ میں نے بارات کے دن بھی نقاب لگایا۔ ساس جو ہی نقاب اتارنے لگی میں نے منع کر دیا کیونکہ وہاں بہت سارے مرد تھے۔ بس اب میرا مذاق اڑانے لگے، بولی لڑکی میں کوئی عیب ہے جب یہ چہرہ چھپا رہی ہے؟ اس پر شوہر غصے سے بولا اپنا نقاب اتارو۔ میں نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے مجھے فوراً طلاق دے دی۔ میں پتھر بنی رہ گئی، بارات واپس چلی گئی، میری ماں مجھے بددعائیں دینے لگی تو میں نے روتے ہوئے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور ایک آیت پڑھی، پھر آنکھیں بند کر لی۔ اگلے ہی لمحے میری آنکھیں کھلی تو اس پر معجزے پر آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ مشہور سردیوں کے دن تھے، شدید ٹھنڈ والی راتیں تھیں، تہجد کا وقت تھا جب میری آنکھیں کھلیں۔ میں اپنا نرم بستر چھوڑ کے نماز کے لیے اٹھی ہی تھی جب چھوٹی بہن بولی جو میرے پہلو میں ہی سو رہی تھی، میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ آپ اتنی سردی میں کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں نماز تہجد کے لیے جا رہی ہوں تو وہ بولی اتنی ٹھنڈ ہے ابھی تو فجر نہیں ہوئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میں نے نہیں بتایا تمہیں، میں نماز تہجد کے لیے جا رہی ہوں، آپ بھی مت جاؤ نا، میں جو نماز فرض ہے وہی ادا ہو جائے تو بڑی ہمت کی بات ہے۔ نماز تہجد کون سی فرض نماز ہے جس کی ادا نہ کرنے سے گناہ آئے گا؟ میں نے کہا کہ کیا بول رہی ہو تم؟ تہجد کی عبادت خدا کے ساتھ کلام ہے اور جو کلام آپ کو گناہ سے بچائے وہ ثواب ضرور دیتا ہے۔ دوبارہ اسے سخت الفاظ مت بولنا، اٹھو اور تمہیں تہجد قائم کرو، اپنے منہ سے نکلے الفاظ کی توبہ کرو۔ میری بات سن کر وہ خفا ہوئی اور سر مارتے ہوئے کہنے لگی آپ یہ سارے کپڑے آپ ہی اکٹھا کریں، مجھے جتنا چاہیے وہ میں فرض نماز ادا کر کے لے لوں گی۔ مجھے اس کی باتوں پر تو بہت غصہ آ رہا تھا پر میں خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے وضو کے لیے چلی گئی اور نماز ادا کرنے لگی۔ بہت سکون ہوتا تھا اس گھڑی میں، جو سکون ملتا میں سارا دن اذکار کرتی، سارا دن نماز پڑھتی، مگر ایسی خوشی ایسا سکون نہیں ملتا تھا۔ مجھے صرف اس پل اس گھڑی ہی سکون محسوس ہوتا۔ وہ سکون تھا میں یوں باتیں کر رہی تھی جیسے میرا رب میرے سامنے بیٹھا ہو، میری ساری باتیں سن رہا ہو اور مجھے اپنی رحمت کے سائے تلے فرماتا ہو پریشان مت ہو میری بندی، اپنا راستہ مت چھوڑنا، خدا تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بس اپنی عبادت اور اپنے معاملات کے ساتھ بے انتہا خوش تھی۔ دنیا داری کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، میں ایک پردہ دار فیملی سے تعلق رکھتی تھی، میرے ماں باپ بھی شریعت پر عمل کرتے، میں بھی انہی کی بیٹی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ مجھے یہ شریعت کے اثرات باقی لوگوں سے کہیں زیادہ ملے تھے۔ میں نے اسلام کو بہت نزدیک سے سمجھا، میں نے اس ذات کو جس نے کل کائنات بنائی اسے بہت نزدیک سے جانا تھا۔ میرے لیے میرا پردہ میرا رب سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ میں بس اتنی جانتی تھی کہ میرا راستہ درست ہے اور اس راستے پہ مجھے کبھی بھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تکلیفیں تو پیغمبروں پر بھی آئی تھیں، میں تو پھر ایک نادان اور گناہگار ہستی تھی، میرے لیے بھی امتحان کا معاملہ ہوتا تو میں اس میں بھی خوش رہتی، کبھی کسی معاملے میں گھبرائی نہیں تھی، کبھی خوف زدہ نہیں ہوئی۔ حالانکہ دنیا نے بہت دفعہ مجھے ڈرانے کی کوشش کی، میرے پردے پر بہت سوال اٹھائے، لیکن میں ہمیشہ ثابت قدم رہی، اپنے پردے کو دکھاوا نہیں بنایا، دنیا داری کے لیے نہیں کی۔ میری جگہ کل کو خدا کے حضور دنیا نے حاضر ہونا ہے، مجھے اپنے کیے گئے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ نہ میری ماں ساتھ ہوگی، نہ میرا بھائی، نہ کوئی عزیز رشتہ دار۔ یہی سوچ کر ہمیشہ اپنے دین پر ثابت قدم رہی، میں نے آخرت کے دن خود جواب دینا ہے، میری جگہ کسی نے جواب نہیں دینا۔ آج گھر میں ہر طرف رونق تھی، سب بہت خوش تھے۔ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باحیا باپردہ فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے بہت رشتے آئے لیکن میرے شرعی پردے کو دیکھتے ہوئے کے رشتوں نے انکار کر دیا۔ مجھے اس بات پر ایمان تھا کہ جس جگہ لکھا ہوگا تب میرا کوئی بھی عمل کسی کے لیے ناقابل قبول نہیں ہوگا، میں ہر حال میں اسے قبول ہوں گی۔ میرا رشتہ ایک بہت اونچے خاندان سے آیا اور دیکھتے ہی مجھے پسند کر لیا۔ شادی کی ڈیٹ جھٹ سے طے ہو گئی، گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا، ہر طرف خوشیاں تھی۔ آج امی بھی بے حد خوش تھی، اپنی ماں کے چہرے کی رونق اور خوشی دیکھ کر مجھے بھی دلی سکون ہوا۔ اس گلٹ میں تھی کہ شاید میں اپنی ماں کو کبھی یہ خوشی نہ دے سکتی، لیکن آج میں بے انتہا خوش تھی کیونکہ میری ماں خوش تھی۔
میری شادی کو لے کر نکاح کی رسم بہت دھوم دھام سے ادا ہوئی اور ہر طرف خوشی کی لہر تھی۔ لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ اچانک میری ساس میرے قریب آئی اور کہنے لگی، اپنا گھونگھٹ اٹھاؤ اور منہ دکھائی کی رسم ادا کرو۔ میرے ارد گرد نامحرم لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے گھونگھٹ کے نیچے نقاب کا رکھا ہے۔ میں نے احترام میں اپنی ساس کی بات مانی اور کہا، ماں جی، ابھی تو یہاں بہت سے نامحرم لوگ موجود ہیں، کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ میری منہ دکھائی کی رسم گھر پر ادا کر دیں؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ میری ساس نے میرے اوپر نظر ڈالتے کہا، دیکھو لڑکی، یہاں سب میرے اپنے ہی عزیز و اقارب ہیں، تمہارے شوہر کے دوست ہیں، سب کے سامنے منہ دکھائی کی رسم ادا کرنی ہوگی۔ کیا تم ہماری سوسائٹی کو نہیں جانتی؟ تم نہیں جانتی ہمارے ہاں اس پردے کی کوئی اہمیت نہیں؟ میں نے اپنی ساس کی بات سن کر کہا، آپ کے ہاں اس پردے کو چاہے کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن میری نظر میں میرا پردہ میرا غرور ہے۔ میری بات سن کر حال میں چاروں طرف افراتفری مچ گئی، ہر کوئی کانوں میں باتیں کرتا دکھائی دینے لگا۔ کوئی کہتا اس کے چہرے پر داغ ہے، کوئی کہتا کتنی اکڑ ہے، اپنی زبان چلا رہی ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، بس سب پریشان ہو کر اپنے رب پر توکل کیے۔ یہ سارا تماشا میں دیکھتی رہی۔ مجھے اس بات کا یقین تھا چاہے دنیا ساری میرے خلاف ہو جائے، لیکن میرا ہمسفر میرا ساتھ ضرور دے گا، وہ میری لاج ضرور رکھے گا، میری عزت کی خاطر ان سب کا منہ ضرور بند کرے گا۔ تبھی میں نے اپنے شوہر کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ میرے قریب آئے اور کہنے لگے، فوراً اپنا نقاب اٹھاؤ، منہ دکھائی کی رسم شروع کرو۔ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میرے پروردگار کے حکم کے آگے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں اپنے رب کو ناراض کر کے آپ کو راضی نہیں کر سکتی۔ وہ غصے میں آئے، کہنے لگے، یہ پردہ تمہاری ضد ہے، تمہاری حیا؟ میں نے بولا، یہ میری عزت ہے اور میں امید کرتی ہوں میری حیا آپ اپنی حفاظت کی دیوار سے ہی کریں گے۔ تمہیں میرے حکم کی تعمیل کرنی پڑے گی، فوراً پردہ اٹھاؤ، سب کو منہ دکھائی کی رسم ادا کرنے دو۔ میرے انکار پر میرے شوہر نے غصے میں آ کر فوراً مجھے طلاق دے دی۔ اتنا کہتے ہوئے وہ بارات لے کر واپس چلے گئے۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن مجھے اپنے خدا کے کیے گئے فیصلے پر پورا یقین تھا۔ میں جانتی تھی کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں وہ کسی کو کچھ بھی دے سکے، سب اللہ کے مطابق ہوتا ہے۔ میرے رب کی میرے لیے رضا یہی ہونی تھی۔ میرے ساتھ یہ سب ہوا۔ میرے خاموشی سے سر جھکائے اپنی جگہ پر پتھر بنی بیٹھی رہی۔ تبھی میری ماں نے میرے سامنے آ کر کہا، تمہیں خدا کا خوف ہے؟ اپنی عمر دیکھو تم پر، ہم پر اس پردے کی آڑ میں بوجھ بن کر رہ گئی ہو۔ ارے تم اب تو ہر حد پار کر دی تم نے۔ خدا تمہیں کبھی سکون نہیں بخشے گا۔ تم نے میرا دل دکھایا، ایک ماں کا دل دکھایا۔ اپنی ضد پر تم نے گھر بیٹھے بٹھائے طلاق کا داغ اپنے ماتھے پر لگوا لیا، اور تمہیں کبھی میں معاف نہیں کروں گی۔ مجھے بد دعا کا تحفہ دیتے ہوئے اماں نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ میری خاموشی ٹوٹ گئی، میرے اندر پتھر بنی میری روح پگھل گئی، پانی پانی ہو گئی۔ میں نے فوراً آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سجدے میں سر رکھا اور چیخ چیخ کے اپنے رب کو پکارنے لگی۔ میں نے اپنے رب کو اپنی روح کی گہرائیوں سے پکارا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میری زبان پر اس آیت کا اثر تھا۔ میں جانتی تھی میرا رب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تبھی میری ماں کی چیخیں میرے کانوں میں پڑی اور میں نے سجدے سے سر اٹھایا۔ چاروں طرف روشنی ہی روشنی تھی، میرا چہرہ ایک عجیب سی روشنی کے حصار میں تھا۔ اماں میرے قریب آئی، میرا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہنے لگی، اب کیا ہو گیا تمہارا چہرہ؟ ابھی اتنا ہی کہنا تھا کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ محلے کے لوگوں کے شور شرابے نے اماں کی روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا تم لوگوں کو خبر نہیں؟ سنی تم لوگوں نے؟ وہی مشہور جملہ میری زندگی بدل کر رکھ دیا۔ میرا نام فاطمہ ہے، میرے ابا ایک بزنس مین ہیں اور اماں گھریلو خاتون۔ ہم دو بہنیں ہیں، میری چھوٹی بہن زینب۔ میں نے بچپن سے ہی اپنے گھر میں اپنے بڑوں کو نمازوں کی پابندی کرتے دیکھا۔ میری دادی جو 5 وقت کی نمازی تہجد گزار تھی، پورے محلے میں ان کے وظائف کو بہت مانا جاتا تھا۔ کوئی بھی پریشان ہوتا، میری دادی اماں سے اپنے مسئلے کا اظہار کرتی تو دادی اماں جو بھی ان کے حق میں دعا کرتی وہ قبول ہوتی۔ جو کوئی بھی اپنی پریشانی ظاہر کرتا، دادی اماں انہیں وظائف بتا دیتی۔ جب وہ وظائف پر عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا قبول کرتا، ہر پریشانی آسانی میں بدل جاتی۔ سب لوگ میری دادی اماں کو بہت عزت اور احترام دیتے تھے۔
دادی اماں سب کے لیے روشنی کا ذریعہ تھی۔ دین کی روشنی کا ہر کوئی دادی اماں سے دین کے متعلق اچھی باتیں سننے اور سیکھنے آتا۔ ہر وقت گھر میں رونق لگی رہتی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میں اپنی دادی اماں کے پاس بیٹھا کرتی اور ان کے ارد گرد بیٹھے لوگوں سے کے سوال سنتی۔ میرے دل میں دین اسلام کی محبت نے جگہ لے لی۔ میں اپنی دادی کے پاس بیٹھ کر ہمیشہ اچھی باتیں سیکھتی۔ شروع سے ہی میں نے اپنے گھر میں دین کی باتیں ہوتے اور ان پر عمل کرتے دیکھا، اس لیے میرا رجحان بھی بہت زیادہ دین کی طرف تھا۔ میری دادی مجھے اپنے پاس بٹھاتی اور طرح طرح کی دینی کہانیاں سناتی جو میرا دل خوش کر دیتی۔ میں بہت چھوٹی تھی مگر میرا ذہن دین کو لے کر بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ میری دادی نے میری پرورش ایسے کی تھی۔ سب لوگ نماز پڑھا کرتے تھے لیکن جب میرے دل کے اندر پردے کو لے کر ایک اہمیت گھر کر چکی تھی۔ ویسے میرا گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، میری ماں بھی نہیں، کہنے کو تو اماں بھی پردہ کرتی تھی لیکن شادی بیاہ میں اماں اور لوگوں کی طرح عام ہی دکھائی دیتی۔ سب ایک جیسے دکھائی دیتے، کوئی حالت واضح نظر نہیں آتی تھی۔ میرے اندر یہ بات نہیں تھی۔ جب میں جوان ہوئی، دنیاوی پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں دینی پڑھائی میں بھی بہت اچھے سے سیکھ چکی تھی۔ مکمل طور پر شرعی پردہ کرنے لگی۔ اس بات کو کئی دفعہ میری ماں نے اعتراض بھی بنایا۔ ابا نے بھی کئی دفعہ کہا کہ ایسے اتنا سخت پردہ اختیار کرو گی تو لوگ تم سے ملنا چھوڑ دیں گے۔ لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ مجھے تو وہ مل گیا تھا جس کی چاہت میں لوگ پوری زندگی گزارتے ہیں لیکن وہ نہیں ملتا۔ مجھے اپنے رب کی ذات مل چکی تھی، اس نے مجھے اور کسی ذات کی خواہش نہیں رہی۔ میں نے اپنے دل کی بات دل میں ہی رکھنی شروع کر دی کیونکہ میں جانتی تھی جیسے ہی میں کھل کے سامنے آؤں تو سب سے پہلے مجھ پر پابندیاں میرے گھر سے ہی لگائی جائیں گی جو کہ میں نہیں چاہتی تھی۔ اس دوران دادی کا انتقال ہو گیا۔ دادی اللہ کو پیاری ہو گئی لیکن جاتے جاتے وہ مجھے دین اسلام کا وہ تحفہ دے گئی جو میرے پورے گھر میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ میں اپنی دادی کو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے یاد کرتی اور ان کے حق میں دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزل آسان کرے اور مجھے ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں دین اسلام کو سمجھا نہیں جاتا تھا، لیکن ہر کسی نے دین کو اپنے مطابق ہی اپنا رکھا تھا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت ضروری تھا۔ سب اس پہ سختی کرتے۔ اماں ابا بچپن سے ہی ہمیں ڈانٹ ڈانٹ کر نماز کے لیے تیار کرتے، لیکن نماز کے لیے دل میں چاہت ہونا اور خلوص دل سے اسے ادا کرنا اور اس سے خدا کو پا لینا، اس پر کوئی زور نہیں دیتا تھا۔ صرف نماز ادا کرنا ہی دین کہلاتا۔ میرے نزدیک یہ سب دکھاوا تھا، پھر سوچنے کا انداز بالکل الگ تھا۔ شاید دادی اماں کی طرح میں اپنی سوچ دادی اماں کی طرح ہی رکھتی تھی۔ میں صرف یہ جانتی تھی کہ نماز ادا کرنے سے خدا نہیں ملتا، خدا تو اپنے ماننے سے ملتا ہے، اپنی روح کو جھنجھوڑنے سے ملتا ہے، اس کی راہ میں صبر کرنے سے ملتا ہے۔ خدا تب ملتا ہے جب آپ اس کے دیے گئے احکام پر بخوبی ثابت قدم رہ کر چلو۔ صرف خواہش تھی اس رب کے قرب کو پانے کی۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی، یہ تو ہم پہ فرض تھی، ہمیں پڑھنی ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں دین کی گہرائیوں میں جانے لگی، شرعی پردہ کرنے لگی، تہجد گزار بن گئی۔ میری ماں مجھے دیکھ کر خوش تو ہوتی لیکن جب میں شرعی پردہ کرتی تو دکھی ہو جاتی۔ ارے فاطمہ، یہ پردہ کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ شرعی پردہ کرنے لگی تو میری بیٹی تمہارا رشتہ کیسے ہوگا؟ کون تمہیں بیاہنے کے لیے آئے گا؟ آج کل ماڈرن دور ہے، تم دنیا سے بہت پیچھے ہو، ایسے تو تمہارا رشتہ کرنے میں مسائل کا سامنا کرنے پڑے گا۔ اماں پریشان ہو جاتی، مجھے اتنا بڑا لیکچر دیتی۔ میں مسکرا کر کہتی، جو میرے رب کی مرضی میری مرضی اسی میں ہے۔ میری بیٹی، تجھے تو چاہیے تھا کہ پردہ کرے، نماز پڑھے، بس اتنا عمل کر لیں جس سے ہماری بخشش ہو جائے۔ ہم نے اپنی اولاد کو اچھے اعمال سکھائے، یہ ہرگز نہیں چاہتی فاطمہ دنیا میں اپنی حیا کھو دے۔ اماں ابا کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر میں بیٹھی اپنی باتیں کر رہی تھی جب میں حجاب کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ میرا پورا جسم کپڑے سے ڈھپا تھا، یہاں تک کہ میرے چہرے پر جو نقاب تھا وہاں سے آنکھیں بھی بالکل چھوٹی چھوٹی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر ابا کہنے لگے، بیٹی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ تم کیوں ڈاکو رانی بننے کے پھرتی رہتی ہو؟ سارا دن گھر میں مسکراتی رہتی ہو، اور کیا ابائی شرعی پردے میں بہت خوش ہوں،
ابا میں اب شرعی پردے میں خوش ہوں، شادی کے بعد کرتی رہنا ایسا پردہ اگر تمہارا شوہر چاہے گا تو۔ ابھی فی الحال تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں چاہتی ہوں، اماں چلتے ہوئے بولنے لگی۔ ابا کافی دیر مجھے دیکھتے رہے، میری آنکھوں کا جائزہ لیتے رہے۔ میں اپنے باپ کی آنکھوں میں نظر نہیں ملا پا رہی تھی، اس وجہ سے نہیں کہ میں شرعی پردہ کرتی تھی، مجھے شرمندگی یا ندامت تھی، اس وجہ سے میرے باپ کا احترام تھا میرے دل میں۔ میرے باپ کی نظر مجھے دیکھتے ہوئے جھک گئی، کیونکہ ان کے پاس سوال بہت تھے اور میرے پاس انہیں دینے کے لیے دلیلیں بہت تھی، لہٰذا میں دین میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کھانے کی میز پر بیٹھی تھی، چنچل سب کی آنکھوں کو بھاتی تھی میری چھوٹی بہن، اور دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ پھر ہلکی سی آواز میں بولے، کتنا فرق ہے تم دونوں بہنوں میں، بڑی بہن ہے کہ دین کا پیکر، چھوٹی بہن ہے کہ دین سے بہت دور۔ نہیں معلوم یہ کون سا روپ ہے اس کا، بس اتنا کہوں گی فاطمہ بیٹی کہ خود کو دین اور مذہب میں اتنا ہی سامنے والا برداشت کر سکے۔ ابھی تمہاری شادی کرنی ہے، تمہارے رشتے آ چکے ہیں، تو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ تمہارا یہ حجاب اور شرعی پردے کی وجہ سے تمہارا بہت سارے رشتے ٹھکرائے جا چکے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے تمہیں اپنا بنانے سے انکار کیا، کیا تم ساری زندگی یوں ہی بیٹھی رہو گی، شادی نہیں کرو گی؟ دین اسلام میں شادی بھی ایک سنت ہے اور تمہیں اپنے رب کے لیے اس حکم کو بھی ماننا ہے چاہیے نا۔ میں نے ہاں میں نظر ہلاتے ہوئے کہا، جی ابا آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں تو سمجھاتی ہوں کہ اس قسم کا لباس اچھا نہیں لگتا، عورت کو ہمیشہ پردے میں رہنا چاہیے۔ اگر عورت خود کی عزت کی حفاظت کرنا سیکھے گی تو لوگ بھی اس کی عزت کی حفاظت نہیں کریں گے۔ اگر لوگ خود نہیں کرے گی تو یہ میری تقریر نہیں بس نصیحت ہے ہانیہ کے لیے، جلدی ہو سکے اپنی عزت کو محفوظ کر لیں۔ ابھی میری بہن بات منہ میں تھی کہ اماں میرے قریب آئیں اور کہنے لگی، تم تو بس ہی کرو خیال، وہ تو تم لکیر کی فقیر بن چکی ہو، تم کیا چاہتی ہو کہ ہانیہ بھی تم جیسی بن جائے اور میں صرف دیواروں میں ٹکرے مارنے کے لیے رہ جاؤں؟ میں کہتی ہوں فاطمہ آپ کی بات، جو رشتہ آیا وہ بڑے خاندان سے آیا ہے، یہاں کا مشہور ترین بزنس مین ہے۔ وہ لڑکا جس کا رشتہ تمہارے کے لیے آیا ہے، اس کی ماں تمہیں آج دیکھنے کے لیے آ رہی ہے۔ خدا کے لیے اپنا شرعی پہناوا مت پہن کے آنا، ان جیسا کہا ہے ویسا ہی کرنا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اماں نہ جانے کیا کیا بولتے ہوئے مجھے سمجھاتی جا رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میرے دل میں صرف اللہ کی یاد تھی۔ میں اپنے رب کو مسلسل پکار رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اللہ پاک تو میری مدد کر، مجھے کسی امتحان میں نہ ڈال۔ میرے ضمیر کو قطعاً یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میں اپنا پہناوا کسی بھی انسان کے لیے چینج کروں۔ مجھے تو نے بنایا ہے، میں اسی میں خوش ہوں، اور جس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا وہ میری خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ میں مسلسل یہی دعا کر رہی تھی کہ تبھی ہانیہ نے مجھے بتایا کہ تمہارے سسرال والے آ گئے ہیں، تمہاری ساس اور دادا تمہیں دیکھنے آئے ہیں۔ سو اماں نے کہا، نارمل لباس پہن کر فوراً نیچے آ جاؤ اور شرعی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں کسی بھی ارادوں کو کمزور نہیں کر سکتی تھی، چاہے پھر وہ میری ماں ہے کیوں نہ ہو۔ پردہ کیا، حجاب کیا اور مہمانوں کے سامنے جا کے بیٹھ گئی۔ میرے ارد گرد کوئی نامحرم نہیں تھا۔ میں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہوئے سلام عرض کیا۔ میری آواز سنتے سب لوگ حیران ہو گئے، جیسے ان کے کانوں میں کسی نے مٹھاس گھول دی۔ سب میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اچانک سے میری ہونے والی ساس نے مجھ سے کہا، میٹھی آواز ہے، کتنی خوبصورت ہو، اللہ نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا۔ میری تعریفیں ہونے لگی۔ میری ماں بھی بہت خوش تھی کہ میں نے آج نقاب نہیں کیا۔ سب میری تعریفوں کو پل باندھ رہے تھے۔ شہوار احمد جو کہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، اس کے والد انتقال کر گئے۔ گھر میں صرف شہوار احمد، اس کی ایک بہن تھی جو کہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ باپ کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ شہوار بہت بڑا بزنس مین ہونے کی وجہ سے بہت مشہور ہستی بھی تھی۔ اسی ہستی کا رشتہ میرے لیے آیا تھا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے میری ماں نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں نے بہت بار کہا، آپ دیکھ لیں، وہ ہم لوگوں سے کہیں زیادہ امیر ہیں، سوچ سمجھ کر ایسا کیجیے، شہوار کو بتا دیجیے میں پردہ شرعی کرتی ہوں تاکہ کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میری بات سن کر اماں ہمیشہ مجھے یہی کہتی، چپ کر جا، جب اپنے گھر چلی جاؤ گی تو شوہر کے حکم کے مطابق ہی چلنا پڑے گا۔ میں اتنا اچھا رشتہ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں گنوا سکتی۔ جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے چلنے دو، جو وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ ابا کی اجازت سے ایک دفعہ میں نے ان سے فون پر بات کی اور میں نے انہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میرے ساتھ
میری پردہ پوشیوں نے بہت پسند آئی، انہوں نے مجھے سراہا اور کہا تم ہر حال میں میرے لیے قابل قبول ہو۔ اس طرح میرا رشتہ شہوار کے ساتھ طے ہو گیا، بہت دھوم دھام سے شادی کی تاریخ رکھی گئی، یوں لگتا جیسے آج شادی ہو۔ اتنا بڑا فنکشن صرف تاریخ طے کرنے کے لیے رکھا گیا، سب لوگ خوش تھے، خاص طور پر میری ماں بار بار میرا منہ چومتی، کہتی اللہ تعالیٰ نے آج میری سن لی، میری بیٹی کے نصیب اتنی اچھی جگہ جوڑ دی ہے جہاں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ میں بھی اپنے رب کی رضا میں خوش تھی، میں تو ہمیشہ یہی دعا کرتی کہ جو میرے رب کو منظور مجھے منظور۔ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی، ہر طرف شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اب کبھی میری ساس میری طرف آتی، کبھی میری ماں شہوار کی طرف جاتی، اس طرح ہماری ساری تیاریاں مکمل ہوئی، شادی کی تاریخ آ گئی، دھوم دھام سے ساری رسمیں ادا کی گئی، جہاں ماں کی خوشی کے لیے جہاں چاہا وہاں میں بیٹھتی گئی، عظیم ادا کرتی گئی، لیکن میں نے کبھی کسی جگہ اپنا پردہ نہیں چھوڑا، میں اپنے رب کو نہیں بھولی۔ جیسے تیسے کر کے بارات کا دن آیا، سب لوگ بہت خوش تھے، گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا، مجھے تیار کر کے ہال میں لے جایا گیا، ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی، ڈھول دھماکے کی آواز میرے کانوں میں پڑی، مجھے یقین آ گیا کہ شہوار نکاح کے لیے ہال میں پہنچ چکا ہے۔ میں اپنے رب کو مسلسل یاد کر رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ مجھے اس نئی زندگی کے نئے امتحان میں کامیابی عطا کر، مجھے اس قابل بنا میں اپنے شوہر کے لیے کے قابل بن سکوں اور دی گئی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا سکوں۔ اتنے بڑے گھونگھٹ کے نیچے بھی میں نے نقاب کا رکھا۔ اماں نے کئی دعائیں مجھے کہا کہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا جس سے کوئی مشکل یا پریشانی ہو، خدا کے لیے آج مت کرو ایسا۔ میں خدا کے لیے ہی تو کر رہی تھی، پھر کیسے خدا کے لیے نہ کرتی۔ میں نے کسی کی فکر کیے بغیر، اپنا انجام سوچے بغیر اپنے دل کو خوش کیا، میں نے اپنی ذات پر کسی کی ذات کو حاوی نہیں ہونے دیا، میری ذات پر سوائے میرے رب کے کسی اور کا حق نہیں تھا، میں اس کی امانت تھی، وہ جو چاہتا جسے چاہتا میرے ساتھ سلوک کرتا۔ میں مسلسل اپنی زبان پر اللہ کا ذکر کیے ہوئے تھی، کبھی ہر طرف مبارکباد کی آوازیں سنائی دیتی، سب لوگ مبارک دے رہے تھے، نکاح مبارک ہو نکاح کہہ رہے تھے، تو میں میری ساس آئی اور کہنے لگی فاطمہ بیٹا تم اٹھو، شہوار کے دوست رشتہ دار عزیز و اقارب سب منہ دکھائی کی رسم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے جب دیکھا تو کہا یہاں تو بہت نامحرم ہے، میرا دین اور جذبات اجازت نہیں دیتے کہ میں نامحرم کے سامنے اپنے حسن کی نمائش کروں، منہ دکھائی کی رسم ادا کرتی رہوں۔ میں نے احترام سے اپنی ساس کو کہا ماں جی یہاں تو بہت سے لوگ ہیں، اتنی بھیڑ ہے، اتنے سب نامحرم ہیں، میں شرعی پردہ کرتی ہوں، معذرت کے ساتھ کہتی ہوں میں ان کے سامنے اپنا نقاب اور گھونگھٹ نہیں اٹھاؤں گی، منہ دکھائی کی رسم گھر میں ادا ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ میں یہاں منہ دکھائی کی رسم نہیں کروں گی۔ میری ساس کہنا چاہتی تھی کہ یہ کیا بات کر رہی ہو، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کیا تم نہیں جانتی ہمارا سٹیٹس کیا ہے، شہوار احمد کا سٹیٹس کیا ہے؟ میں نے پھر سے مسکراتے ہوئے کہا ماں جی جو آپ کا سٹیٹس ہے اللہ کی رضا کے ساتھ میں بھی اسی سٹیٹس پر کھڑی ہوں، آپ شہوار کی ماں ہے تو میں شہوار کی بیوی ہوں، آپ کا میرا سٹیٹس سیم ہے لیکن زیادہ مختلف نہیں، میں اپنی عزت اور دین کو قائم رکھنے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی، ہر کسی کے سامنے نمائش سے نہیں بیٹھ سکتی، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گی جس کا سے میرا خدا مجھ سے ناراض ہو۔ پھر ساس نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ جیسا میں نے کہا ہے ویسا کرو، پھر لڑکی تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری ساس کی آواز سنتے ہی اماں میرے قریب آئیں اور کہنے لگی کم بخت ماری، تمہیں پردہ کرنا سکھایا تھا، یہ نہیں سکھایا تھا کہ زبان بھی چلاؤ اور اپنا بسا بسایا گھر بسنے سے پہلے ہی اجاڑ کے بیٹھ جاؤ، جیسا تمہاری ساس کہتی ہے ویسا کرو، یہ میرا حکم ہے۔ میں نے اپنی ماں کی بات کی بھی نفی کرتے ہوئے کہا کہ میں کسی حکم کو نہیں مانتی، میرے لیے سب سے اہم حکم میرے خدا کا ہے، میرے خدا نے مجھے یہ حکم اور یہ حق دیا ہے کہ میں کسی بھی غیر محرم کے سامنے اپنی نمائش نہ کروں، سو چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں چہرے سے نقاب نہیں اٹھاؤں گی۔ تبھی میں نے اپنے شوہر کو اپنے قریب آتے دیکھا، میں جانتی تھی کہ وہ میرا شوہر ہے اور فون پر میں نے اسے بتایا تھا کہ میں کس قسم کی لڑکی ہوں اور شرعی پردہ کرتی ہوں جسے میں کسی کے کہنے پہ نہیں چھوڑ سکتی، میں جانتی تھی کہ وہ میری ہاں میں ہاں ضرور ملائے گا، مجھے اس دنیا کے لوگوں سے جو اس وقت بھیڑیے بنے مجھے روکنے کو کھڑے تھے، ان سے وہ کے شر سے وہ مجھے ضرور بچائے گا، لیکن میری سوچ غلط تھی، شہوار اٹھ کر میرے قریب آیا ضرور تھا لیکن میرے لیے نہیں، اپنی عزت و وقار قائم رکھنے کے لیے۔ حیا تم میری بیوی ہو، ہر شوہر اور تمہارا شوہر ہونے کے ناطے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم منہ دکھائی کی رسم یہیں پہ ادا کرو۔ میں نماز پڑھتے ہوئے
وہ کہا، شہوار آپ میرے شوہر ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، آپ سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کی ذات سے اوپر ایک ذات ہے جس کی میں عبادت کرتی ہوں، جس کے دین پر میں آج تک ثابت قدم رہی ہوں۔ میں کسی کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتی، اپنے رب کے احکامات کو نہیں ٹھکرا سکتی۔ آپ میری بات کو سمجھیں اور خدا را مجھے گناہ کرنے پر مجبور مت کریں، کیونکہ میں یہ گناہ کسی طور پر بھی نہیں کروں گی۔ تو تم کیا چاہتی ہو کہ لوگ میری ماں کو یوں ہی باتیں سنائیں؟ تم نے سنا نہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ لڑکی میں کوئی خرابی ہوگی، لڑکی کا چہرہ خراب ہوگا، رنگ کالا ہوگا، چہرے پر کوئی داغ ہوگا، اس کی ذات پہ کوئی داغ ہوگا جو یہ پردہ اٹھانے نہیں دے رہی۔ کیا فیصلہ اس لڑکی کا چال کیا پتہ اس لڑکی کا چال چلن جو ابھی سے شادی کے پہلے دن ہی اپنی ساس اور شوہر کی بات نہیں مان رہی، ان کے ساتھ مسلسل زبان چلا رہی ہے، اس قدر بدتمیز، بدلحاظ، بد زبان لڑکی سے شادی کی۔ شہوار تم نے بہت سے سوال تھے جو مسلسل مڑتے تھے، مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور میں نظریں جھکائے ایک ہی بات پر بحث کر رہی تھی، نامحرم کے سامنے پردہ نہیں اٹھاؤں گی، باقی آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر، لیکن اپنے دین پر میں کسی بھی ذات کو حاوی نہیں ہونے دوں گی۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ شہوار نے مجھ سے کہا، یہ تمہارا پردہ نہیں، تمہاری ضد ہے، تمہاری اکڑ ہے، تم بھول گئی ہو کہ تمہاری اکڑ تمہیں لے ڈوبے گی۔ کیا تم اس بات سے انجان ہو کہ جو انسان تمہیں اپنے نکاح میں لے سکتا ہے وہ انسان تمہیں اپنے نکاح سے خارج کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے شہوار کی طرف دیکھا اور کہا، یہ طاقت آپ کو میرے رب نے دی ہے اور کسی کی کوئی اوقات نہیں کہ وہ کچھ کر سکے سوائے اس کے جس کام میں میرے رب کی رضا ہو۔ اگر میرے رب کی رضا یہی ہے کہ مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا اور آپ کو اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے مجھے خود سے الگ کرنا ہوگا، تو میں اپنے رب کی اس رضا پر بے حد خوش ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرا رب اپنے بندے کو کبھی کسی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہاں، تو آج میرے ساتھ دین کے معاملے پہ کھڑے نہیں ہو رہے تو کل ان کو دنیا کے معاملات میں کہاں کھڑے ہوگے؟ میری بات سنتے ہی شہوار غصے میں آیا اور چیختے ہوئے کہنے لگا، جاؤ حیا، تمہاری ضد کے ساتھ تمہارے غرور کو توڑتے ہوئے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ سننا تھا کہ میں پتھر کی مورت بن گئی، پورے حال میں ہلچل مچ گئی، دھکا دھڑم مچ گئی۔ ناراض ہو کر وہ سب لوگ واپس چلے گئے، ہر طرف خوشیوں سے بندھا ہوا سامان ویرانے میں بدل گیا۔ میری زندگی کے رنگ بکھر چکے تھے، میری زندگی کی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے لیکن چہرے پر ندامت، شرمندگی بالکل نہیں تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے رب کا یہی میرے لیے فیصلہ ہے تو مجھے منظور ہے۔ میں نے صبر کیا، اپنی ماں کی طرف دیکھا تو میری ماں نے مجھے دھتکارتے ہوئے کہا، جاؤ حیا، میں نے تم سے اپنی بیٹی ہونے کا حق چھینا، تم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا، تمہاری یہی عزت نے تمہارے باپ کا اور میرا سر آج پوری دنیا کے سامنے جھکا دیا۔ جاؤ، میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں کہ تم سدا بھٹکتی رہو، کبھی خوش نہ ہو، میری بد دعا ہے تمہیں حیا۔ جس طرح تم نے ہمارا دل دکھایا، خدا کرے خدا تمہیں کبھی سکون نصیب نہ کرے۔ یہ کہتے ہوئے اماں نے میری طرف منہ موڑ لیا۔ میں سجدے میں گری اور اپنے رب کو پکارنے لگی کہ اچانک سے ماں کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی میں نے سجدے سے سر اٹھایا، میں نے خود کو ایک نورانی روشنی میں قید پایا۔ میری ماں اونچی اونچی چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، یا اللہ رحم، یا اللہ رحم، کیا ہو گیا میری حیا کو، کیا ہو گیا؟ میں نے خود پہ غور کیا تو ایک نورانی روشنی نے مجھے اپنے حصار میں لے رکھا تھا، میرا چہرہ چمک رہا تھا، میں بہت اطمینان سے اس روشنی میں خود کو محسوس کر رہی تھی۔ تبھی اماں آگے آئی، میرا چہرہ اوپر کیا اور چومتے ہوئے کہنے لگی، میری بیٹی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو اپنے رب کے اتنا قریب ہے، مجھے معاف کر دینا میری بیٹی، میں غلط تھی، تو تو اپنے رب کی بہت ہی نیک بندی ہے، میرا رب ہمیشہ تمہیں یوں ہی تمہارا حامی و ناصر ہو اور تمہیں خوش رکھے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، لوگوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگی، ٹی وی لگاؤ، تم لوگوں نے خبر نہیں سنی، مشہور بزنس مین شہوار احمد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ امی کے منہ سے نکلا، وہ میرے خدا، یہ تو وہی ہے جو ابھی ابھی طلاق کا داغ ہمارے ماتھے پر لگا کر گیا ہے۔ تکلیف سے میں کچھ بول نہیں سکی لیکن اپنے رب کی رضا پر راضی ہو گئی۔ میں نے سجدے میں پھر سے سر رکھا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا، میرا رب جس حال میں مجھے رکھے میں خوش ہوں،
طلاق کی عدت پوری کرنے کے بعد میں کھل کر سب کے سامنے آئی، بنا کسی ڈر سے کہ میں نے دینی تعلیمات دینا شروع کر دی۔ وہ لوگ جو کبھی مجھے اچھوت سمجھ کر اپنی بیٹیوں کا سایہ مجھ سے دور رکھتے تھے، اپنی بیٹیوں کو میرے پاس دین کی تعلیم کے لیے بھیجنے لگے۔ میں نے محلے میں اسلام کو پھیلایا، بلکہ کامیابی سے اپنے محلے والوں کے اس سے اپنا ایک مدرسہ کھولا، جہاں میں نوجوان بچیوں کو اچھے برے کی تمیز سکھاتی، قرآن پاک کی تعلیم دیتی۔ جو لوگ شرعی پردے کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے تھے، مجھے برا بھلا کہتے تھے، آج اپنی بچیوں کو میرے پاس بھیجتے ہیں، دین اسلام سیکھنے کے لیے۔ مجھ پر بے انتہا یقین کرتے ہیں۔ سب گلے محلی کے بچے میرے پاس آتے ہیں۔ جن لوگوں نے میری بے حرمتی کی، میری عزت کو اچھالا، ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ مجھے تو اللہ پاک نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا جس سے میں ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے اعلیٰ مقام دیا۔ جس مقام پہ میں ہوں، اپنے مدرسے میں 50 سے زیادہ بچیوں کو دینی تعلیم دے رہی ہوں۔ میری شادی بہت اونچے اور شریف خاندان میں ہوئی۔ میرے شوہر بہت امیر ہونے کے ساتھ دل کے بھی امیر ہے۔ اللہ کے راستے پہ چلنے کا مجھے بہت انعام ملا، جن میں سے ایک میرے شوہر تھے اور ایک میرا بیٹا۔ میرے شرعی پردے کی عادت کو میرے شوہر نے دل سے قبول کیا۔ آج میری ماں میری طرف سے بہت خوش ہے، لیکن ہانیہ کی وجہ سے اماں بہت دکھی ہے۔ ہانیہ نے کبھی نماز کی پابندی نہیں کی، کبھی اچھے برے کی تمیز نہیں کی۔ آج ہانیہ طلاق لے کے 2 بچوں کے ساتھ اماں کے ہاں آ چکی ہے۔ میں نے اللہ سے اس کے لیے دعا کی، میرے رب اس کو معاف کر دے، اس کی نادانیوں کو معاف کر کے اس کے دل کو چین اور سکون دے۔ آج ہانیہ روزانہ کچھ گھنٹے میرے مدرسے میں گزارتی ہے، پھر پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے، کہتی ہے آپی آپ بہت مضبوط تھی، آپ کا ایمان کامل تھا، آپ کو اپنے رب پہ یقین تھا، اس لیے آپ نے رب کو پا لیا۔ میں شروع سے ہی بد لحاظ بدتمیز تھی، اس لیے آج تنہا ہوں، کیا آپ یہاں آ کر مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا؟ میں نے اسے سمجھایا کہ رب سب کا ہے، اس کا بھی جس کا کامل یقین نہیں رکھتا، اور اس کا بھی جو اس پر کامل یقین رکھتا ہے۔ بس وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تم بھی پریشان مت ہو اپنے رب کے آگے، کیونکہ اپنی نادانیوں کی معافی مانگو، میرا رب ضرور تمہاری سنے گا۔ آج ہانیہ شرعی پردہ کرتی ہے، بلکہ دین کا ہر وہ راستہ اختیار کر چکی ہے جہاں سے کبھی میں نے شروعات کی تھی۔ جو مجھ سے کہیں زیادہ پرہیزگار ہے، اس کی یہی پرہیزگاری نے اسے مجھ سے کہیں زیادہ اونچا مقام عطا کیا۔ میرے دیور نے نہ صرف ہانیہ سے نکاح کیا، بلکہ اس کے دونوں بچوں کی کفالت کا ذمہ لیا اور یہ خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ میری تمام بہنوں سے یہی گزارش ہے، اپنی بچیوں کو دین اسلام کی تعلیم دے، جس طرح بیٹے اور بیٹیوں کے لیے دینی تعلیم کا ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ دوسری تعلیم کا۔ بچوں میں شعور تب پیدا ہوتا ہے جب انہیں اپنے دین کے بارے میں ٹھیک اور صحیح سے معلومات ہوں، تبھی ہر وہ انسان ایک مکمل انسان بنتا ہے جس کے پاس دین کا علم ہو اور دین پر ثابت قدم رہنے کی طاقت ہو۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور بہترین اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔